حي على الفلاح. پانچ سو 55 ہجری میں جب سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ حج بیت اللہ سے مشرف ہوئے تو آپ مدینہ طیبہ مدینہ الرسول پہنچتے ہیں. حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہیں اور ادب سے سلام عرض کیا, السلام علیکہ یا جدی. جیسے ہی آپ نے سلام کرنا تھا کہ میرے نبی قبر انور سے جواب دیتے ہیں وعلیکہ السلام یا ولدی. جیسے ہی آپ نے میرے نبی کی آواز کو سنا ہے, سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کے کانوں تک جب حضور علیہ السلام کی آواز پہنچتی ہے تو آپ پر وجد طاری ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کی آواز صرف سید احمد کبیر رفاعی نے ہی نہیں بلکہ وہاں پر جتنے لوگ موجود تھے سب نے سنا ہے. آپ رحمت اللہ علیہ پر وجد طاری ہو گیا. اس کے بعد تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ کچھ اشعار پڑھتے ہیں جو کہ عربی میں ہے. میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, شیخ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی تک میری روح میری نائب بن کر آپ کے روضے پر حاضری دینے کے لیے آتی تھی, لیکن میرے آقا اب میں جسمانی طور پر آپ کے روضے پہ کھڑا ہوں, آپ کے ہاں حاضر ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے اپنا ہاتھ باہر نکالے, اللہ اکبر, تاکہ میرے ہونٹ آپ کے دست مبارک کو چھومے, بوسہ دے سکے. جیسی آپ نے خواہش کرنی تھی, جیسے آپ نے بات کہنی تھی, میرے نبی میرے آقا حضور علیہ السلام اپنے قبر انور سے اپنے دست مبارک کو باہر نکالتے ہیں. باہر نکالنا تھا کہ سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, یہ واقعہ جب پیش آ رہا تھا تو اس وقت جلیل القدر اللہ اکبر اولیاء کرام وہاں پر موجود تھے, جن میں سے ایک اللہ اللہ قطب ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بھی وہاں پر موجود تھے. اور میرے نبی کے ہاتھ کو ہزاروں کے مجمع نے دیکھا, ہزاروں کے مجمع نے میرے نبی کے ہاتھ کی زیارت کی ہے سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کے صدقے میں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اللہ والے کے مرتبے بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں. سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کتنے پائے کے اللہ اکبر ولی تھے کہ حضور علیہ السلام کے سامنے خواہش پیش کی تو میرے نبی نے ان کی خواہش کو مکمل کیا, پورا کیا. اللہ والوں کی بڑی اونچی شان ہوا کرتی ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان.